بعض مولانا لوگ پبلک کو خوش کرنے کے لیے، حاکم کو خوش کرنے کے لیے بھی فتوے دے دیتے ہیں. اب پتہ کیسے چلے گا؟ تو پتہ کیسے چلے گا؟ جب آپ ان کی صحبت میں کچھ ٹائم گزاریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر. یہ اللہ، اتنی فراست اللہ نے ہر ایک کو دی. ایک اور چھوٹا سا درمیان میں بات بتا دوں. ابھی مسئلہ کیا ہوا، کیونکہ اس چیز کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، شرعی مسئلے سے ہے، اس لیے میں یہ چھیڑ رہا ہوں. آپ سمجھیں گے کہ میں سیاسی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ سیاسی بات نہیں ہوگی، شرعی مسئلے سے. آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان اور جمائمہ بھابھی واپس آ رہی ہیں، سنا ہوگا آپ نے. اس پہ میڈیا نے ایک فضول سی بحث اٹھائی ہے کہ وہ دوبارہ شادی کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں، کرے نہ کرے، میرا موضوع بھی یہ نہیں. لیکن جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہی علماء میں سے ایک مفتی صاحب کا بیان آیا جو میں نے خود سنا. پہلے تو واٹس ایپ پہ خبریں آئیں، میں نے یقین نہیں کیا، میں نے کہا لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں. لیکن جب میں نے ان کا بیان خود اپنے کانوں سے سنا، ایک مشہور مفتی ہیں، بڑے سیاست میں آگے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی بہت زیادہ آتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے اگر 3 مرتبہ ڈیورس دی تھی، اگر 3 مرتبہ ڈیورس دی تھی تو وہ بھابھی سے دوبارہ نکاح بعض ائمہ کے نزدیک کر سکتے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی میرے خیال. یہ فتویٰ اگر دیا ہوتا نا کسی عام انجینئر نے دیا ہوتا تو میں اس کو لفٹ نہیں کراتا. یہ فتویٰ اگر جناب پروفیسر غامدی صاحب کا ہوتا تو ہم اس کو لفٹ تو بولتے رہو، تو ان کا کام ہے بیٹھ کے مارکیٹ میں فتوے لاتے رہو. اور کوئی علمی شخصیت بھی نہیں ہے جن پر لوگ اعتماد کریں. لیکن یہ یہ فتویٰ جس شخصیت نے دیا ان کو لوگ بہت بڑا مفتی سمجھتے ہیں. اس لیے مجھے خیال ہوا کہ اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ حلال و حرام سے اس کا تعلق ہے. تو یاد رکھو 3 طلاق کو ایک کہنا کسی امام کسی فقیہ کا مذہب نہیں ہے، کسی امام کا مذہب نہیں ہے. انہوں نے لکھا امام ابن تیمیہ کا مذہب ہے. تو امام ابن تیمیہ 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں. 7ویں صدی ہجری 700 سال تک اسلام کے لاوارث تھا. ائمہ کرام تو تابعین تبع تابعین کے دور میں گزرے جو مجتہدین ہیں. 7ویں صدی ہجری میں آ کے کوئی فتویٰ دے دینا اور 700 سال تک امت خاموش بیٹھی رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 7ویں صدی ہجری میں آ کے اسلام مکمل ہو رہا ہے. یہ غلط ہے. اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں، بیوی بالکل حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے رجوع کرنے کی، کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے. ہر آدمی کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے. مفتی کی چند علامتیں آپ کو بتاؤں. نمبر 1، مفتی وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا جس نے باقاعدہ کسی ادارے میں کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں فتوے کا فن باقاعدہ سیکھا نہ ہو. پہلی شرط ہے یہ. خود سے کوئی مفتی نہیں بنتا، اس کے بھی اصول ہیں، ضوابط ہیں فتویٰ دینے کی. کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، یوٹیوب کے کلپ دیکھ کے کوئی حکیم نہیں بن جاتا. کبھی دیکھا کہ یوٹیوب سے آپ MBBS ڈاکٹر بن گئے ہو؟ ڈاکٹروں کی تقریریں بہت سنی ہیں. ایسے ہی یوٹیوب کے کلپ دیکھ کر یا گوگل پہ سرچ کر کے کوئی مفتی، بولو نا بھائی. اسی طرح لوگ جس کو مفتی کہیں اس سے بھی بندہ مفتی نہیں بن جاتا. لوگ کہتے ہیں ان کو لوگ مفتی کہتے ہیں، تو لوگ تو پتہ نہیں کس کو کیا کیا کہتے رہتے ہیں. بھائی کس ماہر مفتی؟ ملک میں یہ اسلام لاوارث تو نہیں ہے نا، صدیوں سے چلا آ رہا ہے. صحابہ کے دور کے سب سے بڑے مفتی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چند لوگ تھے، سارے نہیں تھے. سارے صحابہ مفتی نہیں تھے، چند لوگ تھے، باقی ان کی اطاعت کرتے تھے. پھر عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تھے، پھر ان کے شاگرد تھے، پھر ان کے شاگرد تھے. اسی طرح وہاں عبداللہ ابن عباس کے شاگرد مکہ میں، ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد. یہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے شاگردوں کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور اس میں سینہ بسینہ پریکٹس ہوئی ہے. آ رہا ہے نا؟
تو ہاں بول دیا کریں. لوگ مجھ پہ کہتے ہیں کیا بار بار آپ لگا کے رکھتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آ رہی نہیں ہے. تو آپ لوگ اپنے چہرے سے تاثرات سے, تبھی کہتا ہوں پنجاب میں جب بیان ہوتا ہے نا کسی بھی خطیب کا, تو دیکھو وہاں لوگوں کے چہرے کے ایکسپریشن, لسی پی کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پراٹھے کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں, پائے پی کے بیٹھے ہوتے ہیں, طاقت ہوتی ہے. کراچی میں صحت نہیں ہے, صحت نہیں, اس لیے ایسے مرجائے بیٹھے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا ساتھ دیں گے میرا. تو مفتی جو ہے نا یہ سینہ بسینہ پریکٹس عملی طور پر, جیسے ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے نا, اسٹیئرنگ پہ بٹھا کے پھر بتایا جاتا ہے کہ گیئر لگاؤ چلاؤ, ایسا نہیں ہوتا کہ کتاب پکڑا دی گاڑی چلانے کا طریقہ, یا یوٹیوب پہ آپ نے دیکھ لیا گاڑی چلانے کا صحیح طریقہ اور آپ نے چلانا شروع کر دی. انگلی پکڑ کے بندہ سکھاتا ہے. ایسے ہی افتاء کا فن باقاعدہ ایک فن ہے جو ماہر مفتیان کرام انگلی پکڑ کے اس میں آپ کو اس لائن میں چلانا سکھاتے ہیں. تو پہلی شرط کیا ہے, یہ سلسلہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو. دوسری شرط ہے کہ پریکٹس ہو, آپ کی پریکٹس ہو. یہ نہیں کہ ایک سال انہوں نے انگلی پکڑ کے چلانا سکھا دیا اب آپ چل رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. باقاعدہ اوڑھنا بچھونا کیا ہو, فتویٰ نویسی, مسائل کی تحقیق کر کے اس کا جواب دینا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے, یہ پریکٹس میں ہو. لوگ کہتے ہیں وہ روحانی علاج والے بہت بڑے مفتی ہیں. میں کہتا ہوں جو روحانی علاج والا کہہ دیا تو مفتی تو ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں, کیونکہ اس کے پاس ٹائم کہاں سے ہوگا. جھاڑ پھونک سے ٹائم ملے گا تو وہ یہ کام کرے گا نا. کوئی کہتا ہے وہ فلاں مفتی صاحب ہیں, ان کی طارق روڈ پہ بہت بڑی دکان ہے. کہتا ہوں ہوگی شاید, کسی کو بٹھایا, کہتے ہیں خود بیٹھتے ہیں. میں نے کہا وہ مفتی نہیں ہو سکتے. مفتی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ طارق روڈ میں 8 گھنٹے دکان پہ, بولو نا یار, بیٹھے. وہ نہیں. آپ کبھی ایسے ڈاکٹر سے علاج کراؤ کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, سموسے بیچ رہا ہے. اب بولو کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے تو اس کو آفان ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا نا بھائی. یہ تو اتنا بڑا کام جانتا ہے, اتنا بڑا فن جانتا ہے کہ یہ تو ایک بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ کام, اس کو تو سول ہاسپٹل میں یا آفان ہاسپٹل میں ہونا چاہیے. یہ اپنی کوئی کلینک ہی کھول کے بیٹھ جاتا, اپنی کوئی کلینک ہوتی, تھوڑا بہت دل کی بیماریوں کا علاج کر رہا ہوتا ہے. تو جس کے پاس بھی جو گر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی کو اوڑھنا بچھونا سائڈ میں کرتا رہتا ہے. سائڈ میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہارٹ اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے شام کو آ کے پکوڑوں پہ بھی دکان پہ بھی بیٹھتا ہو, شام کو گٹکا بھی چلا رہا ہو, لیکن دن کا زیادہ حصہ اس کا کس میں گزرے گا, علاج میں گزرے گا. تو اسی طرح مفتی ہے, یہ مفتی کی جو ویلیو ہے آج کل اتنی زیادہ, اللہ کی نظر میں تو ہے اگر وہ مخلص ہے, پبلک کی نظر میں بھی بہت ویلیو ہے, کیونکہ بہت سارے روز مرہ کے مسائل ہیں جو مفتیان کرام کو حل کرنے پڑتے ہیں. یہ جو یوٹیوب پہ کلپ بنے ہوئے نا, رفع الیدین ٹانگیں چوڑی کرنا, ان لوگوں کو صرف ان مسائل کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے ساری زندگی رفع الیدین میں, ٹانگیں چوڑی میں, زور سے آمین, آہستہ آمین, مناظرہ, حیاتی, مماتی, ان چکروں میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں. لوگ ان کی علمیت کے بڑے قائل ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کام ہے ہی نہیں. آپ ذرا مسائل شروع کریں بتانا, آپ لیبل لگائیں میں مفتی ہوں, مجھ سے مسائل آگے پوچھو, پھر دیکھو آپ کے جو لائن لگتی ہے اور جو مسائل لوگ پوچھتے ہیں, آپ تھوڑے دن میں شٹر گرا کے بھاگ جاؤ گے, بولے کہ بھائی میرے بس کی بات نہیں. اور ایسا ہو رہا ہے, بعض 2 نمبر لوگوں نے دارالفتاء کھولا مسائل کے نام سے. ہم لوگوں کو مسائل بتائیں گے. جب لوگوں نے مسائل پوچھنا شروع کیے تو وہ کبھی بنوری ٹاؤن سے جا کے فتویٰ لکھوا کے لا رہے ہیں, کبھی جامعۃ الرشید سے اسٹیمپ اپنی لگائی اور مستفتی کو فتویٰ بولو بھائی دے. ایسا ہم نے پکڑا ہے. مفتی تھے نہیں, چند کتابیں پڑھ لی, اب کھول لیا دارالفتاء کے, چلو مسائل کا جواب دیتے ہیں. اب آتا ہے نہیں, ہر آدمی رفع الیدین تھوڑی پوچھے گا. ایک آدمی آیا پوچھا بھی 1995 میں ابا کا انتقال ہوا ہے, 1995 میں ابا کا انتقال ہوا, اور ابا نے وارثین کی اس نے تعداد بیان کی, یہ وارث تھے. ایک وارث کے جو پیسے تھے وہ انویسٹمنٹ کہاں تھی, وہ جناب اس نے مزاربت میں لگائی ہوئی تھی یا بحریہ ٹاؤن میں لگایا ہوا تھا. کاروبار اس کا ابا کے ساتھ تھا, محنت ساری بڑے بھائی کی تھی. اب وہ جو پلاٹ خریدا تھا
یہ ابا کا کہلائے گا یا بڑے بھائی کا کہلائے گا؟ دے دو قرآن حدیث کی روشنی میں جواب، دے دو جواب قرآن حدیث کی روشنی میں، بیٹھا رہے گا؟ صرف یہ تو بڑے بڑے مسائل ہیں وراثت، اور بہت مسائل ہیں اس میں، یہ تو بڑے بڑے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل، طہارت کے مسائل کا جواب نہیں دے سکتے، پاکی ناپاکی کے مسائل کا جواب نہیں دے سکتے بس، اور جو دیتے بھی ہیں تو پھینک رہے ہوتے ہیں، اسی وقت بیٹھا سوچا پھینک دی۔ ہمارے ایک استاذ نے ایسے کسی مجتہد سے پوچھا، جو مجتہد بنے ہوئے تھے، کہ اگر نماز میں آپ سے رکوع چھوٹ جائے غلطی سے تو کیا کرنا پڑے گا؟ 4 بیٹھے ہوئے تھے مجتہد، جن کا یہ دعوت ہم کسی کی اتباع نہیں کرتے، ہم قرآن حدیث سے جو سمجھ میں آئے گا ہم اس کا خود فیصلہ کریں گے۔ تو ہمارے استاد سے انہوں نے 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ رکوع اگر چھوٹ جائے نماز میں، بھولے سے چھوٹ گیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اب وہ پھینکنا شروع کیا انہوں نے۔ اگر وہ کہیں ہوتے نا تو کہیں سے فتویٰ چوری کر کے، یا تو ابن تیمیہ کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ سے چوری، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے چوری کرتے، یا سعودی عرب سے، یا کہ یہیں کی کسی مدرسے سے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بیٹھ کے ایک نے کہا کہ نماز ہوگی نہیں، ایک نے کہا کہ سجدہ صاحب سے ہو جائے گی، باقی 2 پریشان۔ تو وہ 2 نے بھی ملی جلی رائے دے دی۔ ہمارے استاذ نے پوچھا کہ اچھا کیا دلیل ہے؟ اگر رکوع چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ ایک نے کہا کہ سجدہ صاحب سے ہوگی، استاذ نے پوچھا اس کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں غلطی ہوئی تھی تو آپ نے کیا کیا تھا؟ سجدہ صاحب۔ تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی نوعیت کی غلطی تو نہیں ہوئی تھی، 1 رکعت آپ نے زیادہ پڑھی، یا 1 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، 1 رکعت آپ نے کم پڑھی، سلام پھیر لیا تھا، یا آپ سے خطا ہوئی تھی، تو آپ نے پھر اس رکعت کو مکمل کیا۔ تو ارکان تو سارے پورے کیے مگر تاخیر ہوئی، تو اس تاخیر کی بیس پہ آپ نے سجدہ صاحب کیا ہے، ایک رکن ہی پورا رکوع کا غائب کر دیا، اس میں بھی کیا سجدہ صاحب سے ہو جائے گی؟ تو ایسی الٹی الٹی باتیں ادھر ادھر کی بس۔ تو ایک یہ جو سجدہ صاحب کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں نا، اس کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، تو میں یہ کر رہا تھا کہ مفتی کا دوسری علامت کیا ہے کہ باقاعدہ طویل عرصے، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرماتے تھے کم سے کم 10 سال کا تجربہ ہو، کم سے کم، اور پھر تیسری شرط یہ ہے کہ مزاج بھی ہو، دماغ میں وہ ذہانت اور باریکی ہو کہ آپ بال کی کھال اتارنا جانتے ہو۔ جیسے وکیل ہوتا ہے نا، وکیل وہ کتنی باریک بینی میں جا کے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی جج کا کام کتنا سخت ہوتا ہے، اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ تو بدھو آدمی جج بن سکتا ہے، بیوقوف آدمی پاکستان میں پتہ نہیں سکتا ہو نہیں سکتا، لیکن بہرحال دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، بیوقوف آدمی جج نہیں بن سکتا۔ وہ جون پور کا قاضی تو بن گیا تھا، وہ والا نہیں۔ تو ذہانت بھی ہونی چاہیے کہ آپ کتنی بات کو سمجھنے کی، یا جو ہے نا وہ دلائل میں فرق کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو آج جو بندہ اٹھتا ہے بس کہیں سے تھوڑا سا تخصص کر لیا، مفتی لگا دیا اور پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ تو ایسا ہی ایک فتویٰ مارکیٹ میں آیا ہے ہمارے ہی کسی مفتی صاحب کی طرف سے کہ عمران خان رجوع کر سکتا ہے اگر 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں تو بعض ائمہ کی نظر میں گنجائش ہے۔ یاد رکھو کسی امام کی نظر میں گنجائش نہیں ہے۔ 3 طلاقیں دے دیں بالاجماع، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی بالاجماع، اس پر اجماع ہے۔ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے، میں تھوڑا سا یہ مسئلہ شروع کیا ہے تو اس کو بتا دوں، کیونکہ فوراً لوگ حدیثیں لکھ کے ہم کو سمجھتے ہیں بیوقوف ہیں، ہم کو حدیث کا بالکل بھی علم نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں نے ایک مسئلہ بیان کیا JTR میڈیا پہ، اس میں میں نے یہ بتایا کہ عورت اپنے شوہر کی جیب سے پیسے نہیں نکال سکتی، یہ مسئلہ میں نے بتایا۔ ایک خاتون نے پوچھا تھا، اس میں نے بتایا کہ اگر عورت کی بنیادی ضرورت، روٹی پانی کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے تو عورت اپنے شوہر کی جیب سے روٹی کے پیسے یا کوئی بھی پیسے نہیں نکال سکتی۔ اس پہ کسی نے فوراً حدیثیں لکھ کے بھیج دیں اور طنز بھی کرتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، مفتیوں کے فتووں کو نہیں مانتے۔ آپ بدگمانی کیوں کر رہے ہیں امت سے؟ یہ فرض کیوں کر رہے ہیں کہ لازمی مفتی کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف ہی ہوگا؟ یہ بدگمانی نہیں ہے کہ اچھا گمان بھی تو رکھا جا سکتا ہے۔
وہی ہو سکتا ہے مفتی صاحب کو یہ حدیث معلوم ہو مگر وہ ہم سے زیادہ اچھا مطلب سمجھتے ہوں اس حدیث کا. لیکن اگر آپ مفتی صاحب کے بارے میں فرض کر لیں گے کہ وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں تو آپ چھوٹے بن جائیں گے اور مولوی صاحب بڑے بن جائیں گے. یہ چیز برداشت ڈاکٹر کے سامنے برداشت ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے وہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے. ڈاکٹر پر تو اتنا اعتماد ہے کہ وہ بے ہوشی کے انجیکشن لگا دے آپ لگوا لیتے ہیں. حالانکہ بے ہوش ہونے کے بعد پہلے زمانے میں تو بے ہوش کر کے لوگ جیب سے پیسے نکالتے تھے. اب اس کا بھی خطرہ ہے ڈاکٹر پورا گردہ ہی غائب نہ کر دے. کیا خیال ہے؟ کتنا بڑا خطرہ ہے کہ پورا آپ کا ایک گردہ شارٹ. اور ایسے واقعات ہوئے ہیں. ایک صاحب کا آپریشن ہوا اور سب فٹ فاٹ جو ہے نا گھوم رہے پھر رہے مزے سے زندگی گزر رہی ہے. بعد میں ایکس رے کیا تو پتہ چلا گردہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر بھی غائب, گردہ ہی پورا شارٹ. بھائی پتہ نہیں کون سی مارکیٹ میں بکا ہوگا, کس کے لگا ہوگا, نکال بھی نہیں سکتے, کیس بھی نہیں کر سکتے کہ یہ پورے جو ہیں سر کے بال سے لے کے یہ غفار بھائی ہیں لیکن ان کا گردہ وسیم بھائی کا ہے. ایسا کیس کوئی دیکھا آپ نے؟ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو ڈاکٹر کو تو بڑا مان لیں گے بھائی یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے, لیکن علماء کو بڑا نہیں مانتے. اور میں بات کر رہا ہوں علماء حق کی, تو وہ دو اور دو چار کی طرف پتہ چل جاتا ہے تھوڑے دنوں میں کون حق ہے کون باطل ہے. تو انہوں نے فوراً حدیث لکھ کے بھیجی کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں ان کے بغیر بتائے گھر سے کچھ پیسے لے سکتی ہوں؟ ابو سفیان کو بتائے بغیر. آپ نے فرمایا خود ما یکفیکی ولی اولادک یا ولی ولدک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اتنا لے لو جو تمہیں اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو جائے. تو انہوں نے کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو اجازت دی ہے کہ ضرورت کے وقت وہ شوہر کی جیب سے پیسے نکال سکتے. مجھے یہ حدیث معلوم تھی, میں نے اس لیے یہ حدیث بیان نہیں کی کہ خواتین اس کا غلط مطلب لیں گی, کیونکہ آج یہ بہت زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ عورت اپنے شوہر کے مال میں کی حفاظت نہیں کرتی. حدیث میں عورت کو کہ بہت بڑا حق یہ بتایا گیا عورت پر کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی محافظ ہو, شوہر کے مال کو بازاروں میں اڑائے نہیں. تو آپ اپنے معاشرے کو دیکھ کر گائیڈ کرو گے نا. ایک معاشرے میں عورت اپنے شوہر کے مال کو 100 میں کوئی ایک خاتون ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے مال کی محافظ ہوتی ہے, جو یہ کہتی ہے کہ آپ نے شاپنگ کے لیے پیسے دیے تھے تو ہوا یہ کہ وہ جتنے پیسے دیے تھے نا اس میں سے آدھے بچ گئے ہیں, اور دیے تو آپ نے پورے تھے, میں خرید سکتی تھی لیکن میں نے کہا آپ کا نقصان ہوگا, آپ اتنی محنت سے خون پسینہ بہا کے کما رہے ہیں تو کوئی بات نہیں میں تھوڑی سی قناعت کر لیتی ہوں. کیا خیال ہے؟ گوشت میں نے کہا تھوڑا کم لے لو, سبزی زیادہ لے لو, یہ آپ کے پیسے ہیں. ایسی نیک عورتیں بھی ہیں لیکن مارکیٹ سے وہ جب بھی آپ پیسے دیں گے تو وہ تھوڑے سے کم ہی پڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تھوڑے سے کم ہی پڑ رہے ہوتے ہیں. جس معاشرے میں, اور صرف خواتین کی بات نہیں مرد بھی ایسا ہی کرتا ہے. آپ اگر کسی سے ادھار لے لیں تو آپ بھی جتنی آپ کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ آپ خرچ کریں گے. تو معاشرے میں یہ حال ہو تو پھر ان کو یہ بتانا, یہ والی حدیث سنانا کہ پتلون سے پیسے نکال سکتے ہیں, اس کا غلط مطلب لیا جائے گا. یہ حدیث مجھے معلوم بھی تھی اور اس وقت ذہن میں مستحضر بھی تھی, اس لیے میں نے مسئلہ تو پورا بتایا کہ شدید ضرورت ہو اور کھانے پینے کے بھی لالے پڑ رہے ہوں تو پھر ظاہر ہے جب کھانا پینا تو ضروری ہے نا, لے سکتی ہے. لیکن آج کل ایسا کم ہوتا ہے کہ شوہر کھانے کے پیسے بھی نہ دیتا ہو. آج کل تو گیس بجلی کے بل اور اسکول کی فیسیں, گیس بجلی کا بل بھی چلو سمجھ میں آتا ہے وہ اس کے بھی پیسے لے سکتی ہے, لیکن اسکول کی فیسوں کے پیسے شوہر سے زبردستی نہیں لے سکتی. بچوں کا خرچہ باپ پر واجب ہے, اس میں عورت زبردستی نہیں کر سکتی. نہیں آ رہی میرا غلبہ؟ کھلانے پر تو زبردستی کر سکتی ہے, اور میرا خیال ہے بہت شاید ہی کوئی ایسا ہو جو بچوں کو کھلاتا بھی نہ ہو. تو معاشرے کو دیکھ کر جواب دیا جاتا ہے, اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. آپ کے پاس ایک حدیث آ گئی, آپ نے بیان کر دی, لوگ کہتے ہیں نہیں نبی کی حدیث ہے وہ تو ہر ایک کے سامنے بیان ہونی چاہیے. تو یہ خود حدیث کے خلاف ہے, یہ عمل خود حدیث کے اور صحابہ کی سیرت کے خلاف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث, حضرت عمر ملے. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں داخل ہوگا. میں یہ لوگوں کو حدیث سنانے جا رہا ہوں. حضرت عمر نے دھکا دیا. فرماتے ہیں فقررت علی استی, میں کولوں کے بر نیچے گرا ہوں.
میں کولے کے بل حضرت ابو ہریرہ فرماتے دھڑام سے نیچے گرا، اور حضرت عمر نے منع کر دیا کہ یہ لوگوں کو حدیث بولو بھائی مت سناؤ۔ کیوں؟ فرمایا نہیں یتقل الناس، لوگ اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے۔ نبی نے بالکل بجا فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہوگا، لیکن جب تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے تو لوگ یہ سمجھیں گے اب عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بعد میں حضرت ابو ہریرہ نے بتا دی تاکہ امانت میں خیانت نہ ہو، علم ضائع نہ ہو۔ ایسے بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو صحابہ کرام نے موت کے وقت بتائی ہیں۔ تو اور بھی اس کی مثالیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج بن یوسف کو حدیث سنائی۔ حدیث میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورانیین کے قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کیا، انہوں نے 70 صحابہ کو قتل کیا تھا اور دھوکے کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم ریت پہ لٹا کے ان کی آنکھوں میں جو لوہے کی سلائی ہے گرم کر کے ڈالی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عذاب دے کے ہلاک کیا، کیونکہ بہت بڑا دھوکہ دیا تھا انہوں نے یہ شو کیا کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اور صحابہ کرام میں جو 70 افراد تھے جو کریم تھی اس وقت کی، حافظ علماء، اس وقت ابتدائے دور تھا اسلام کا، بہت مشکل سے ایک جماعت تیار ہوئی تھی، ان کو وہ لے گئے کہ ان کو ہم تبلیغ کے لیے لے کے جا رہے ہیں اپنے علاقے میں۔ لوگ مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، تو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر کے ان صحابہ کو قتل کر دی۔ کتنا بڑا ظلم! اور اس وقت اسلام میں مسلح کی ممانعت نہیں تھی، مسلح بعد میں اسلام میں ممانعت نازل ہو گئی کہ اس طرح سے کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت انس بن مالک نے حجاج بن یوسف کو یہ حدیث سنائی کہ نبی نے ایسا کیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے لوگوں پہ مظالم کرنا شروع کر دی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے اتنی سخت ندامت ہوئی کہ میں نے یہ حدیث حجاج کو کیوں سنائی، حالانکہ نبی نے ایک مرتبہ یہ عمل کیا، دوبارہ آپ نے بڑے ظلم ہوئے مگر آپ نے یہ دوبارہ عمل نہیں کیا۔ اللہ نے پابندی لگائی کہ قتل کا بدلہ قتل، آپ کسی کو تڑپا کے نہیں مار سکتے، اذیت دے کے نہیں قتل کر سکتے۔ لیکن کیا ہوا، حجاج نے اس حدیث کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے سخت ندامت ہوئی کہ میں نے حجاج کے سامنے یہ حدیث بولو بھائی کیوں بیان۔ کیا مطلب ہر حدیث ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی، لوگ اس سے اپنا مطلب نکالتے ہیں، اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ جیسے میں لوگوں کو کہتا ہوں نا، نوجوان کو آدھی بات میری لیتے ہیں کہ بھئی بالغ ہوتے ہی ابا سے کہتا ہوں نا بچوں کی شادی کر دو، کہتا ہوں نا، تو وہ جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے نا، وہ اپنے مطلب کا آدھا بیان سنتے ہیں، یہ نہیں سنتے کہ اپنے خرچے پہ ابا جو شادی کرائیں گے تو شادی پہ خرچہ کس کا ہوگا؟ بیٹے کا ہوگا۔ ابا کے ذمے بالغ بیٹے کو کھلانا نہیں ہے تو اس کی بیوی کو کہاں سے کھلانا ہو گیا ابا کے ذمے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیٹا جب بالغ ہو جائے نا، لڑکا جب بالغ ہو جائے تو ابا اب جو آپ پہ خرچ کر رہے ہیں وہ غریبی ہے، جب تک آپ نابالغ تھے تو باپ کے ذمے آپ کو کھلانا پلانا تھا، اب جب آپ بالغ ہو گئے تو اب باپ کے ذمے آپ کو کھلانا پلانا بولو بھائی نہیں ہے۔ آپ کی تعلیم پہ خرچ کرنا بھی باپ کے ذمے نہیں ہے، کرے تو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، ذمے نہیں ہے۔ تو جب آپ کو روٹی کھلانا فرض نہیں ہے تو آپ کی شادی پہ خرچہ کرنا کہاں سے فرض ہو گیا؟ شادی تو روٹی کے بعد ہے نا، روٹی پیٹ میں جائے گی تو شادی کا خیال پیدا ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ تو میں جو کہتا ہوں نا بیٹے کی شادی کرا دیا کرو، مطلب رشتہ تلاش کرنے میں اس کے ساتھ معاون، اور وہ کرنا چاہ رہا ہے تو رکاوٹ نہ ڈالو، اس کی اپنی تنخواہ ہے، وہ اپنا گھر دے رہا ہے تو رکاوٹ نہ ڈالو۔ یہاں بھی لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں، نہیں کرنے دیں گے، ایسی صورت میں باپ کی اطاعت لازم نہیں، اپنے خرچے پہ کر رہا ہے اور اپنے لیے گھر کا بھی انتظام کر لیا اس نے، کیا خیال ہے؟ ہاں ترغیب یہی ہے کہ اگر بیٹا سمجھدار ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے ہی ٹکڑوں پہ ساری عمر، بعض دفعہ شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے تو بیٹا بالکل پوستیوں کی طرح گھر میں آ کے لیٹ جاتا ہے کہ ابا اٹھا رہے ہیں تو جو کرنے کا تھا وہ بھی نہیں کرتا۔ ایسا نالائق نہ ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، تو پھر باپ اگر اپنے خرچے پہ کر دے گا تو ثواب انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ باپ کو بھی فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ بھئی آپ کا بیٹا گناہوں سے بچ جائے گا، آپ کے گھر میں ایک بیٹی کا اضافہ ہو جائے گا، ایک بہو آئے گی، اس کو جتنا کھلائیں گے ثواب ملے گا، پھر آپ کو اس سے اولاد بھی ملے گی۔ کیا خیال ہے؟ پوتے نواسے تو آپ کے ہوں گے نا، آپ جوانی میں دادا بن جائیں گے، جوانی میں نانا بن جائیں گے،
پھر کالر اوپر کر کے گھومنے کا مزہ آئے گا. ایک دادا آرٹیفیشل ہوتا ہے محلے کا دادا, اور ایک حقیقی دادا ہوتا ہے. جو حقیقی دادا ہوتا ہے نا, دادا وہی ہوتا ہے. میں بتاتا تھا نا, نیو کراچی میں ایک بزرگ تھے, کم عمر میں شادی کی انہوں نے, ماشاءاللہ پوتے نواسے 60-70 کے قریب, ان کے بچوں کی بھی جلدی جلدی شادیاں کر دیں. ایسے بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے تھے وہ دودھ پتی, اور میں امام تھا وہاں, جب بھی میں گزرتا مجھے بولتا مولوی صاحب ادھر آؤ, ادھر بیٹھو گے. بزرگ تھے, میں بیٹھ جاتا تھا, تو کہتے کسی کو محلے میں کسی کو بولا تو جا بھائی مولوی صاحب کے لیے دودھ پتی لے کر آ, چل جا, ایسے آرڈر چلاتے. مجھے بڑا وہ ہوتا کہ یار یہ تو بیچارے محبت میں کر رہے ہیں, محلے والے بولیں گے یہ امام ہمارے لیے ٹینشن بن گیا. جب یہ امام صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, جا پہ دودھ پتی لے کر آ, جا پہ یہ لے کر آ, جا پہ گنے کا جوس لے کر آ, تو وہ پیسے دیتے نہیں ہیں. تو مجھے یہ شرم آتی تھی کہ لوگ ہی بولیں گے یار یہ امام صاحب نے ان کو یرغمال بنا کے کہیں تو نہیں اپنی خرچے نکلوا رہے. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا حضرت مجھے بڑی شرم آتی ہے, آپ جو مردی ملتا ہے اس کو بلاتے ہیں, جا بھائی دودھ پتی لے کر آ, جا لسی لے کر آ. انہوں نے کہا یہ سارے میرے پوتے نواسے ہیں, اس گلی میں آدھے سے زیادہ 60-64 میرے پوتے نواسے ہیں. کہتے ہیں اللہ نے 5 بیٹے دیے تھے اور 4-5 بیٹیاں دی تھیں, بالغ ہوتے گئے ان کی شادیاں کرتا گیا. اب بیٹے بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, سب ہے, اور یہ سب خوشی سے کرتے ہیں, کیونکہ اتنی ساری پبلک کے ایک دادا, تو وہ خدمت کا نمبر بھی بہت دیر سے آتا ہے نا. میں نے کہا واقعی آپ ہو اس محلے کے دادا, اس کو بولتے ہیں دادا. بیٹھ کے کھا رہے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے تھے. صبح صبح ان کے بچے ان کو دھوپ میں لا کے بٹھا دیتے تھے سردیوں میں کرسی پہ, وہ بیٹھ کے بس یہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. اتنی اچھی زندگی ان کی. پھر مجھے کہنے لگے بیٹا جب میں مروں گا تو میرے پیچھے رونے والے بہت ہیں. فیملی پلاننگ والوں کو جو ہے نا ٹاٹا کر دو, سمجھ لو یہ یہودیوں نے چلائے, یہودی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. آئی بات سمجھ میں؟ وہ اپنے ہاں تو چاہ رہے ہیں کہ بچوں کی تعداد بڑھے, اور تمہارے یہاں چاہ رہے ہیں کہ گھٹے. تو یہ پھر موضوع چینج نہ ہو جائے, اسٹیشن بریک زیادہ لمبی ہو جائے گی.